ذرا ہٹ کے میں خوش آمدید. میں ہوں شاہزیب جیلانی. میرے ساتھ موجود ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. پشاور میں کل کا جو حملہ ہوا اس میں مرنے والوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ کے اب 101 تک جا پہنچی ہے, اور اس میں 97 لوگ ابھی بھی زخمی ہیں, کچھ اس میں ابھی بھی کریٹیکل ہیں. مرنے والوں میں ظاہر ہے کہ اکثریت پولیس والوں کی تھی جنہیں آج ان کے آبائی علاقوں میں دفنایا گیا. ان کے لواحقین, ان کے جو گھر والے ہیں, ان پر جو اس وقت گزر رہی ہے وہ ہم صرف امیجن ہی شاید کر سکتے ہیں. پورے ملک میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, یہ جو 10-12 کلو گرام کا دھماکہ خیز مواد تھا یہ اندر کیسے پہنچا, یہ جو حملہ آور تھا وہ اتنے ٹائٹ سیکیورٹی والے علاقے میں اندر کیسے پہنچا. سوالات بہت ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی جس میں فوجی قیادت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات کو پرائیورٹی بنا کے اس کو دیکھا جائے گا. سینٹ میں بھی تقاریر ہوئیں, نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہوئی, نیشنل اسمبلی میں بھی اسپیچز ہوئی ہیں جن پر ہم ذرا بعد میں آئیں گے. لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ آئی جی خیبر پختونخوا جنہوں نے آج جب ہم لحاظ علی سے بات کر رہے ہیں, یہ لحاظ علی سے تو ہم بات کر رہے ہیں, یہ آج سما پہ میں آسما شیرازی کے پروگرام میں محمود جان بابر ہیں سینئر جرنلسٹ, انہیں بھی سن رہا تھا. تو آئی جی جو کہہ رہے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے ان کی اور محمود جان بابر کی بات میں. وہ اس علاقے میں رہے ہیں, مطلب بچپن سے لے کے بہت عرصے تک. انہوں نے کہا کہ جی اس علاقے میں جو ہائی سیکیورٹی زون ہے 5 بجے کے بعد سیکیورٹی ریلیکس ہو جاتی تھی. زیادہ تر جو پولیس والے ہیں چونکہ پشاور سے باہر کے تھے تو لہٰذا وہ روایت ہے مہمان نوازی کی, تو آنے جانے والے آہار جہار وغیرہ ہوتی تھی. تعمیراتی کام وغیرہ بھی ہوتا تھا تو مزدوروں کی آہار جہار بھی ہوتی تھی. اچھا, کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جا سکتا تھا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, تو یہ تھا. اچھا, پھر یہ کہ چھوٹے موٹے جو ریسٹورنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے بھی ملازم ہوتے ہیں, تو ممکن ہے کہ دانستہ یا نادانستہ بقول محمود جان بابر وہ استعمال ہوئے ہوں اس پورے کھیل میں. اور یہ کہ اب جا کے یہ ہائی سیکیورٹی تو حقیقت کھلی اور اب سانپ نکل گیا, اب آپ لکیر پیٹتے ہیں. مطلب کہ سیکیور زون انسیکیور تھا, انسیکیور نٹ. اچھا, انٹرسٹنگ بات ہے, لحاظ علی صاحب کل کیا کہہ رہے تھے, ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سینکڑوں بام بلاسٹ, سینکڑوں سوئسائڈ بامبنگز کور کی ہیں. یہاں پر چھت گری ہے, اور ہم تھوڑی دیر پہلے ہی شاید ہم بات کر رہے تھے کہ یار امین اگر واقعی ایسے ہے کہ اتنا دھماکہ خیز مواد وہ بندہ ساتھ لائے تو وہ ویسٹ پہن کے نہیں لایا, اٹ ہیڈ ٹو بی اسٹورڈ دیئر. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایک دن کی گیم نہیں تھی, دھیرے دھیرے ویل پلانڈ, مینی اکمپلسز, پورے فیسیلیٹیٹرز. اگین افسوس کے ساتھ یہ مطلب یہ تو حقیقت ہے, تسلیم کرنے کی کیا بات ہے, آپ نے اپنا گارڈ ڈاؤن کیا کہ جی 5 بجے کے بعد تو دہشت گردی نہیں ہوتی نا شاید, اس کے بعد تو کوئی نہیں آتا, اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اب اگر یہ ایک ویکیوم میں ہوتا کہ یار پچھلے 3 سالوں سے بالکل امن ہے, پولیس پر کوئی, بالخصوص خیبر پختونخوا کی پولیس, یہ بہادر پولیس پر کوئی حملے نہیں ہوئے, تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی. اس سٹیج پر اس طرح کی صورتحال میں یہ کیسے, آپ اتنا بڑا لیپس کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جہاں تک خیبر پختونخوا کی پولیس کی بات ہے تو ایک رپورٹ گردش کر رہی ہے, ایک انفارمیشن رپورٹ جس میں ڈی آئی جی خیبر پختونخوا پولیس اسپیشل برانچ کو مخاطب کیا گیا ہے, اور ان کو باقاعدہ وارن کیا گیا ہے کہ جو آپ کے جو افسران ہیں, جو نوجوان افسران ہیں, بالخصوص جو نوجوان افسران ہیں, ان میں کتنا اس وقت غم اور غصہ ہے کہ ان کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں وائس نوٹس فارورڈ ہو رہے ہیں کہ جی اگر ہمارے جوانوں نے اس خون کا بدلہ نہیں لیا تو ہم آن میس اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے. اب مانا یہ ہوتے ہیں غصے والے رسپانسز, لیکن اس سے آپ کو ایک اور غصہ جائز ہے یار, غصہ کیسے نہیں ہو. اچھا, یہ جو فلم دکھائی گئی ہے پشاور میں, اس کا جو ٹریلر ہے یہ بنوں میں جب سی ٹی ڈی کے دفتر پہ اٹیک کر کے اہلکاروں کو یرغمال بنایا گیا تھا, 2 درجن سے زائد, وہ اس فلم کا ٹریلر تھا. اس کے بعد لاجیکلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح کی جتنی بھی انسٹالیشنز یا دفاتر ہیں ان کی سیکیورٹی جینوئنلی 24 آورز 7 days a week جو ہے وہ ہائی الرٹ ہو جاتی. لیکن مسئلہ اچھا, یہ کہنا بہت آسان ہے. یہ آرڈر کون دیتا ہے؟ سنیں تو, یہ کہنا بہت آسان ہے
اگر آپ یہاں پولیس والوں کی زندگی دیکھیں, میں تو یہاں دیکھتا ہوں خیبر پختونخوا کا, مجھے نہیں پتا کیا حال ہے یار. وہ ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد مجھے مین روڈ پہ کھڑے اشارے سے موٹر سائیکل والے سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار جہاں تک تو جا رہا ہے مجھے لے جا. نہ ان کی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ, نہ ان کے کھانے پینے کے اوقات, نہ ڈیوٹی آورز جو ہیں ان کا ریپلیسمنٹ کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی ٹارزن بھی ہو وہ 8 گھنٹے مستقل ہائی الرٹ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. عام طور پہ انٹرنیشنل پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو سینسیٹیو جگہوں پہ جب آپ چوکیاں بناتے ہیں تو ہر 5-6 گھنٹے کے بعد روٹیٹ ہوتے ہیں. ان کے پاس تو اتنے بندے ہی نہیں ہیں جو روٹیٹ ہو سکے, تو وہ ایک بت کھڑا ہوا ہے اور وہ مٹی کا بن چکا ہے 12 گھنٹے. آخر وہ انسان ہے اور پھر ہم اس پہ برس پڑتے ہیں یار دیکھو یہ سب کچھ ہوا اور یہ ہوا. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا یہ ہم باتیں کر رہے ہیں, سینیٹ میں بھی آج بڑی باتیں ہوئی ہیں. ہاں میں پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے آج یہ بتایا کہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ پولیس کی کیپیسٹی کی اور وہ کس طرح نشانے پہ رہی ہے, تو کوئی 119 پولیس والے جو ہیں ان کے انڈر ہز واچ جن کی شہادت ہوئی ہے پچھلے 1-1.5 سال میں یہ جو کاروائیاں ہوتی رہی ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کوئی 200 ملیٹنٹس مارے بھی ہیں وہاں پہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں, کبھی 2 کو اڑا دیا, کبھی 3 کو اڑا دیا, اس طرح اریسٹ بھی ہوئے ہیں. کیا فگر دیا آپ نے ابھی؟ 200 جو ہے ملیٹنٹس جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ مارے ہیں, اور ہمارے جو ہیں 119 پولیس والے جو ہیں ان کو 120 کر دیں, کیونکہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے خبر آئی ہے کہ ایک سی ٹی ڈی کے پولیس کانسٹیبل کو نارتھ وزیرستان میں دہشت گردوں نے ہلاک کر دیا ہے گولی مار کر. اور آپ ملیٹنٹس کی تعداد میں بھی 1 کا اضافہ کر دیں, کیونکہ اگین نارتھ وزیرستان کے علاقے میں 1 ملیٹنٹ کو بھی مارا گیا. تو اس واقعے کے بارے میں آئی جی خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ ہم نے جی آئی ٹی بنا دی ہے, انٹیلیجنس ادارے ہم سے تعاون کر رہے ہیں, جیو فینسنگ ہم کریں گے, ہم پتہ لگائیں گے کہ یہ بندہ کہاں سے آیا, اس کو کس نے فنڈ کیا وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے کہ جو لواحقین ہیں ان کو تو یہ جواب چاہیے اور اس کو سنجیدگی سے فالو اپ بھی ہونا چاہیے. میں ایک نوٹس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جو باتیں ہیں نا بالکل صحیح ہے, ٹریس ہوں گے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب تک یہ اٹیک ہوتا ہے فیسیلیٹیٹرز اور ہینڈلرز کب کے چلے گئے ہوتے ہیں, اور ایک سوئسائڈ بامبنگ کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے 100 تیار ہیں. کیونکہ ان کا یہ کس طرح تیار کرتے ہیں سر, یہ ایک فیکٹری ہوتی ہے, آپ سمجھیں نا گاڑی کی فیکٹری ہے, وہ پوری فیکٹری صرف ایک گاڑی بنانے کے لیے نہیں ہوتی, ایک لگاتار اسمبلی لائن آپ کی تیار ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ دا لیول آف پلاننگ آف دس آپریشن اس سے واضح ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ ایسے دیکھیں گے. آپ کو ایک ایویڈنس بھی چاہیے کہ اگر اس کے تانے بانے سرحد پار جا رہے ہیں تو پھر آپ کا ایک جواب بنے گا کہ آپ کے پاس پالیسی آپشنز جو بھی ہیں. تو یہ جو سارا جس ماحول میں یہ ہوا ہے جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں, مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے جی پچھلے ڈی جی کا, ایوری تھنگ ول بی فائن. ہاں ایوری تھنگ ول بی اوکے, ایوری تھنگ ول بی اوکے. ہاں تو وہ اس کا شاخسانہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو پچھلے ڈی جی کی جو آپ نے بات کی, ان کی جو پالیسی رہی کہ افغانستان میں آ گئے طالبان, ہم نے کہا کہ جی وہ ہمارے بھائی ہیں اور اب ہم جو ہے امن ہو جائے گا ہماری سرحد پہ. تو آپ کو یاد ہوگا اسی ٹائم پہ ہم نے یہ پالیسی بنائی, گورنمنٹ نے بنائی, عمران خان صاحب کی حکومت کی کہ جی ان کو واپس لایا جائے. عمران خان صاحب نے ابھی 2 ہفتے پہلے اپنی اس پالیسی کا دفاع کیا اور انہوں نے ایکسپلین بھی کی اپنی منطق کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا, جس میں ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی. یہاں پہ 2 چیزیں ہیں اور میں ہمیشہ حیران ہوتا ہوں. اچھا خان صاحب از ناٹ سو رانگ. کون کہہ رہا رانگ؟ کہیں تو میں آگے آپ گفتگو کروں. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں کئی ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ ریہیبلیٹیٹ ہوتے ہیں, سینٹرل امریکہ میں ہیں, لیٹن امریکہ میں ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہیں, ہوتے ہیں. یہاں بلوچستان میں جو 73 میں ہوا بے چینی دیکھنے میں آئی تھی, اس کے بعد کئی لوگ واپس آئے ہزاروں کی تعداد میں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, ایک سمجھوتا ہوتا ہے, آپ اس ملک کی سوورینٹی اور اس کے آئین کو مانتے ہیں, عام ہتھیار ڈالتے ہیں یا کوئی ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ جی ہتھیار رکھیں گے, یعنی پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں اچھا جی فلاں فلاں جو ہے 200-300 کو تو ہم نہیں لانے دیں گے اس لیے کہ وہ تو ہینیس کرائمز میں ہیں, باقی جو ہیں ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے. یہ ایک جو ہے ایس او پی ہے ورلڈ وائڈ. اگر آپ نے اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو 3 نکاتی یا 4 نکاتی بنیاد پہ مذاکرات چلتے رہے طالبان کے ساتھ کابل انتظامیہ کی سرپرستی میں, کیا کوئی سمجھوتا ہوا؟ بنا سمجھوتے کے کیسے ریہیبلیٹیٹ کی جا سکتا تھا؟
لیکن اس کے باوجود کوشش ہوئی. مالاکنڈ کے پہاڑوں میں وہ آئے, وہاں کے مقامی لوگوں کو جب سنگن ملی تو ہزاروں کی تعداد میں مینگورا کی اور سیدو شریف کی سڑکیں جو ہیں بھر گئی تھیں. اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ اچھا وہ آ گئے, پہاڑوں میں ہوں گے, چند سو ہوں گے, ہم ابھی دیکھتے ہیں. تو یار کون سی پالیسی لے کے چل رہے تھے, یہ والی یا وہ والی؟ اچھا یہ والی اور وہ والی کی آپ نے بات کی تو یہ مجھے ہمیشہ تھوڑا میں حیران ہوتا ہوں اس طرح کے جب انٹرویوز میں سنتا ہوں کہ جو باتیں کی جاتی ہیں ان کو کوئی کوشچن نہیں کرتا. اب فرض کریں جیسے فرض یہ جو بات ہے کہ جی 2 آپشنز تھے نا, 2 ہی آپشنز تھے کہ یا تو آپ ان سب کو بھول جا دو, پورے 45,000 بیوی بچے مرد حضرات بوڑھے سب, ٹھیک ہے, یا تو پھر ان کو ریہیبلیٹیٹ کرو. ایک تیسرا آپشن بھی تو ہے نا. یہ خان صاحب نے آدھی بات کی نہیں, کون سی نئی بات ہے. جو تھرڈ آپشن نظر سمجھ میں آتا ہے, پتہ نہیں کتنا پریکٹیکل ہے, کہ یار کہو کہ یار آپ نے آخرکار ہمارے پہ جنگ ہی ڈکلیئر کیا, آپ وہیں رہو, آپ رہو اپنے کندہار میں, آپ رہو اپنے پکتیکا میں, خوش رہو. ہمیں مانا یار ان کی بیوی ہے, ان کے بچے ہیں, ہمیں کیوں پرواہ ہونی چاہیے. کل جو شہید ہوئے ہیں ان کے بیوی بچے نہیں تھے, جو باقی جو پچھلے سالوں دہائیوں میں قتل ہوئے ہیں وہ خود بچے تھے, وہ خود بیویاں تھیں. مطلب وائی شوڈ وی کیئر کہ وہ ہمارے یہاں آئے اور ہمارے یہاں ریہیبلیٹیٹ ہو. اور دوسری بات, ایک آخری بات یہ کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ اگری کیا تھا کب؟ ہاں, تو میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ آن بورڈ تھیں, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو آج جو تقاریر ہوئیں قومی اسمبلی میں, اس میں دفاع خواجہ آصف کا ایک چھوٹا سا بیان سن لیتے ہیں کہ وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تینوں ایک جگہ بیٹھے ہیں لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کچھ ہے کانورسیشن کی اور میری کچھ اور ہے. سن لیتے ہیں. ہم نے آج سے 1.5-2 سال قبل جو ہے ان بریفنگز کے نتیجے میں جو بھی فیصلے کیے گئے وہ کوئی اس ہاؤس نے منظور نہیں کیے تھے, یہاں پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی. ہمیں ایک بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا, باقی ممبران کو بھی یاد ہے. کون دے گا خون کا حساب جو کل جو ہے پشاور میں بہایا گیا؟ کون ان سپاہیوں کے لواحقین کو بتائے گا کہ ان کے پیارے جو ہے کس طرح شہید ہوئے؟ یہ لوگ کیوں لائے گئے؟ اور آج بھی جس طرح مذمت کی جانی چاہیے اس واقعے کی, اس طرح کی آواز نہیں آ رہی. اس میں بھی سیاسی مسلط سے کام لیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, ساری قوم کو متحد ہونا چاہیے دہشت گردی کے خلاف, پھر دہشت گردی کا مقابلہ ہوگا. تو خواجہ آصف نے بہت آج کلیئر بات کی. ان کے بعد پھر اسپیچ ہوئی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی. اچھا, انہوں نے جو بات کی وہ اس سے ذرا سی مختلف ہے. مطلب یہ تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم سے تو کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا, کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی. رانا ثناء اللہ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اسی کانورزیشن کی, اسی بریفنگ کی, وہ تھوڑی سی مختلف ہے. چائنیز وسپرز چل رہے ہیں, وہ بھی سن لیں. یہ بات کسی نہ کسی حد تک جو ہے یہ بات جو ہے وہ سجائی دی تھی, یا یہ وے فارورڈ کے طور پہ کی گئی تھی کہ جی ان لوگوں کو انگیج کیا جائے, ان لوگوں سے جو ہے وہ بات کی جائے. یہ بات بھی ہوئی کہ جی ان کی تعداد جو ہے وہ 7-8 ہزار ہے, ان کے جو فیملیز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی 25-30 ہزار ہے. یہ فیصلہ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, ہو سکتا ہے کہ یہ نیک نیتی سے یہ بات کی گئی ہو اور نیک نیتی سے یہ کوشش کی گئی ہو کہ اس جو ہے وہ معاملے کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان لوگوں کو ایک موقع دیا جائے. لیکن یہ پالیسی, یہ فیصلہ, یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلط ثابت ہوا. اس کے نتائج جو ہیں وہ آج ہمیں جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں دوبارہ سے نئے سرے سے اس بات کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم بھی اس ہاؤس کو اعتماد میں لیں, عسکری قیادت بھی جو ہے وہ اس ہاؤس کو اعتماد میں لے. یقیناً اس میں جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اس کے اوپر بحث بھی ہونا چاہیے. تو ایک مخمصہ ہے, اس میں کلیئرٹی کی ضرورت ہے, اس پر ہم بات کریں گے لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ابھی پشاور حملے کی بات ہو رہی ہے, تو ابھی آپ نے شاید بریکنگ نیوز دیکھی ہو اپنی ایسی اسکرین پر. میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل میں ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا ہے, اور
شکر کی بات شکر یہ ہے کہ اس حملے کو روکا گیا ہے. نایاب حیدر صاحب جو ہیں ترجمان پنجاب پولیس کے, ان کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی پولیس اہلکار جاں بحق یا زخمی نہیں ہوا, اور جو ملیٹنٹس ہیں وہ بھاگ گئے ہیں, حملہ کر کے بھاگ گئے ہیں, مطلب ان کو روکا گیا ہے. اور اطلاعات کے مطابق ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. اچھا, اب آتے ہیں ذرا ایک ایک کر کے. پہلے جو خان صاحب نے بات کی, چلے وہ جو 2 آپشنز ہیں اس پر تم نے بات کر لی, اور یہ جو کہ جی ریہیبلیٹیشن وغیرہ. تیسری جو بات تھی کہ جی گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم نے کسی نے توجہ ہی نہیں دی, اور نہ ان کے اوپر پیسے خرچے. جو ہمارا پلان تھا, کس نے پیسے نہیں خرچے اور کس نے توجہ نہیں دی؟ میرا تو سوال یہ ہے. بیکاز دیکھیں, اب آپ کہیں کہ یہ جنرل فیض کا پلان تھا, یا یہ جنرل باجوہ کا پلان تھا, یا یہ عمران خان کا پلان تھا, میرا خیال ہے کہ تینوں کا تھا مل کے ہی. امپلیمنٹ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. حکومت آپ کی چیف آف آرمی اسٹاف پلان کو بیک کر رہے ہیں, ڈی جی آئی پلان کو بیک کر رہے ہیں, کے پی میں آپ کی حکومت, کس نے توجہ نہیں دی؟ اور دوسری بات, نئی گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے آ کے جو ہے وہ میرا پلان خراب کیا. یہ سلسلہ تو پہلے سے ہی شروع ہو گیا. لیکن جنگ بندی تو نومبر میں ختم ہوئی تھی. جنگ بندی نومبر میں ختم ہوئی تھی, اور یہ جو اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں نا کہ نہیں جی اس وقت تو کوئی ٹیررزم نہیں تھی, صرف آپ نے نوٹس نہیں کی, آپ نے رپورٹ نہیں کی, کیونکہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلے نومبر میں ختم ہوئی ہے نا, یہ جو 2022 کا نومبر ہے, تو یہ جو اپریل سے لے کے نومبر تک یہ جو حکومت آئی, کیا اس کی بھی کوئی پالیسی تھی؟ نہیں تھی. ان کی تو چلے آپ تنقید کر لیں کہ وہ پالیسی تھی, بیک فائر کر گئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم آئے, جب تک باجوہ صاحب تھے تو ہم ایک محدود پاور شیئرنگ ارینجمنٹ میں تھے. ان کے منسٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو پراپر گورنمنٹ ملی ہے وہ اس کے بعد ملی ہے. اور اگر آپ کا ایک دیکھیں نا, ایک آپ کی کنٹینیوٹی آ رہی ہے. جنرل فیض, جنرل باجوہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی کہ ہمیں ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے, جو بھی ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. تو اس وقت تک تو آپ اس پہ آپ اسٹینڈ نہیں لیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب ہم جہاں پہ آ کے پہنچے ہیں, اب آپ کی ذمہ داری ہے نا, اب نئی قیادت آ چکی ہے فوج کی بھی. اب آپ اپنے ڈیمیجز کو آپ اسیس کریں, آپ دیکھیں اور رسپانسبلٹی فکس کریں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, یہ ابھی جو ثنا صاحب بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے کہ جی مطلب ہو سکتا ہے نیک نیتی سے کی تھی, لیکن اب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ غلط بات تھی. اچھا, مطلب ایک سیکنڈ کے لیے نا تھوڑا ریوائنڈ کر کے نا تھوڑا سا آرام سے پیار محبت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ان ریفارمڈ اور ان ریپینٹنٹ ملیٹنٹس کو واپس داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں, وہ لاتے ہیں اپنا اسلحہ اپنے ساتھ, اور پھر آپ حیران ہیں کہ دہشت گردی شروع ہوتی ہے. مطلب یار یہ تو کوئی 10 سال کے بچے کو پتا ہے ہاں کہ اگر آپ ایک پاگل کتے کو اپنے گھر میں آنے دیں گے تو پھر آپ حیران نہیں ہو سکتے کہ یار اس نے تو مجھے کاٹ دیا, کیوں؟ اور دیکھیں نا, یہ جو ٹاکس ہوئی, یہ بھی ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوا. بالکل, آپ نے تو کہا تھا نا کہ ہم تب کریں گے جب آپ, جیسے وہ سب کہہ رہے تھے کہ آپ آئین کو مانیں, ہتھیار چھوڑیں, تو پھر ہم آپ کو ریہیبلیٹیٹ بھی کریں. یوں نہیں ہوتا کہ سر پلیز نہ, آپ نے تو وہ کچھ بھی نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آ کے دوبارہ وہی کام کروں گا, مجھے سیف پیسج بھی چاہیے, مجھے بچے بھی موو کرنے دو واپس. تو جب آپ یہ کریں گے, ان کے بچوں کا ہمیں کیوں اتنی پرواہ ہے یار, مجھے کوئی یہ سمجھا دے. بچے کسی کے بچوں کو مجھے لگتا ہے اور پتہ نہیں کس سمجھوتے کے تحت, آج تک سامنے نہیں آیا کس سمجھوتے کے تحت انہوں نے ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی لانچ کرنے کی کوشش کی تھی مالاکنڈ میں, جو تھوڑے سے ملیٹنٹ آئے تھے, اور 13 میں جو واپس آئے تھے 13 ویلی میں, لیکن وہاں لوگ کھڑے ہو گئے. تو اب لوگ تو بالکل کلیئر ہیں, وزیرستان سے لے کے سوات تک کلیئر ہیں. آپ کہاں ہیں؟ لوگ کلیئر ہیں, دہشت گرد کلیئر ہیں, آپ کنفیوزڈ ہیں, جس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. یہ تو ایک حملہ ہوا ہے یار, میں منہ میں خاک, مجھے لگ رہا ہے کہ درجنوں حملے ہونے والے ہیں. اب اسمبلی لائن شروع ہو گئی ہے. دے ہیو سین یور ویکنس. وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ معاشی طور پر بھی اپائچ ہیں, آپ سیاسی طور پر لنگڑے لولے ہیں, اور اگر اس کا دشمن فائدہ نہیں اٹھائے گا تو وہ دشمن کہنے کے لائق نہیں ہے. دیکھیں ابھی ہم نے آج ہی دیکھا نا کہ ہماری سول ملٹری قیادت جو ہے بظاہر اس کو سیریسلی لے رہی ہے. شاید اس کو ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں آپریشن کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن میرا سوال پھر بھی وہی ہے, اگر آپ نیشنل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, ملک کی پاپولر پارٹی پی ٹی آئی, اس کے لیڈر اگر اس کانورزیشن کا حصہ نہیں ہے, واٹ ڈو یو ڈو؟ آپ کیا کانورزیشن نہیں کریں گے یا کیا کریں گے؟ اور اگر وہ دل سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بگڑے ہوئے بھائی ہیں تو پھر, اور اگر وہ دل سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بگڑے ہوئے بھائی ہیں, نہیں یار مطلب نہیں, دیکھیں تھوڑا سا پیار سے سمجھائیں گے, تمہیں نہیں لگتا اس وقت پاکستان میں بہتر ہو جائے, تو اس سے اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تمہیں نہیں لگتا اس وقت پاکستان میں, اگر طالبان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, پاکستان میں اس وقت کم از کم 3 حکومتیں ہیں, کم از کم, اور کوئی 2-3 اور بھی ہوں گی جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے.
تو ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد ہم ذرا سا بات کریں گے کہ جو ٹی ٹی پی کے بارے میں ہم سن رہے ہیں اس کا اسٹرکچر کیا ہے, یہ جماعت الاحرار کیا ہے, ان کے آپس میں کیا تانے بانے ہیں. ہمارے ساتھ افتخار فردوس ہمیں جوائن کریں گے. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس تانے سے اگر آپ افیکٹڈ ہیں, آپ اپنی رائے, اپنا کوئی سوال شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے. آپ ہمیں ہفتے کے کسی دن اپنی رائے, اپنے ویڈیو میسج, اپنا آڈیو میسج بھیج سکتے ہیں, جسے ہم کوشش کریں گے کہ ہم پروگرام میں شامل رکھیں. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. ہم اپنی ریاست یا اپنی ریاست کی پالیسی تو شاید نہ سمجھ پائیں گے, لیکن کوشش کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں کہ ہم دشمن کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے بچوں کو پڑھا سکیں, تاکہ اس کے بچوں کو پڑھا سکیں. اس طرح تو ویسے نہیں پڑھا سکیں گے نا آپ کسی بھی حالت میں. تو تحریک طالبان پاکستان کا کیا سٹرکچر ہے, اس میں کتنے گروہ شامل ہیں, کمانڈ اینڈ کنٹرول اس کا کیسے ہوتا ہے, ان کی ریچ کہاں تک ہے, اس کو جاننے میں مدد کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے افتخار فردوس صاحب کو. ہمارے پرانے ساتھی ہیں, صحافی ہیں اور خوراسان ڈائریز کے ایڈیٹر بھی ہیں, جس میں اگر آپ جائیں ان کے یوٹیوب چینل بھی ہے تو ملیٹنسی پر بالخصوص کافی اس میں سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے. بہت شکریہ افتخار ہمیں جوائن کرنے کا. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ جس چیز کو ہم تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں اس میں کتنے گروپس شامل ہیں اس وقت میں؟ دیکھیں زرار صاحب, جب 2018 کی ہم بات کر دیں, کیونکہ آبویسلی ہم پوسٹ آپریشن سینیریو کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر جو ہے وہ توڑ دی تھی, تو اس ٹائم پر تحریک طالبان کے جو سپلٹ فیکشنز تھے اس میں تقریباً 9 گروپس تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ریکنسائل کرتے گئے, باقی گروپس ملتے گئے. موجودہ شکل میں جب ہم دیکھیں تو سندھ, بلوچستان, کے پی اور پنجاب سے ویریس فیکشنز جب ہم ملا لیتے ہیں تو یہ تقریباً 23 گروپس جو ہے وہ بنتے ہیں. اور آبویسلی 23 گروپس کا مطلب یہ ہے کہ انکریزڈ مین پاور, انکریزڈ ریسورسز ایز ویل ایز انکریزڈ اسٹرینتھ ان ایریاز which were previously considered to be outbound for them. تو لائک ریسنٹلی اگر آپ وہ واقعہ دیکھ لیں تو پیس ٹاکس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک فیکشن جو کافی ڈیڈلی تھا اور جو پنجاب کے اندر پہلے کنسسٹنٹ اٹیکس جو ہے وہ کر چکا ہے, آلموسٹ ہائی لیول ڈیڈلی سوسائڈ بامبنگز کی ان کی انوالومنٹ تھی, جس کو جماعت الاحرار کا نام دیتے ہیں. اب جماعت الاحرار جو تھی اس کی اگر آپ پریویسلی ان کو دیکھیں تو ان کے لنکس جو تھے وہ لشکر جنگوی اور سیکٹیرین تنظیموں سے جو ہے وہ لنک تھے, اور ماضی میں ان کے اسلامک اسٹیٹ خراسان کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ رہے. پھر 2018 میں واپس یہ تنظیم جو ہے یہ ضم ہو گئی تحریک طالبان کے اندر. پھر یہ سننے میں آیا اور جس کی بعد میں تصدیق بھی کی گئی کہ ان کے جو لیڈر تھے وہ مومن سے تعلق رکھتے تھے. ان کا نام عمر خالد خراسانی اور اپنا نام عبد الولی تھا, جو بعد میں جو ہے پیس ٹاکس کے درمیان میں ہی جو ہے ایک روڈ سائیڈ آئی ڈی میں جو ہے وہ مارے گئے. اب بہت سارے لوگ تحریک طالبان کے اندر جو گروپس تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید تحریک طالبان اس پہ کوئی ری ایکشن دے گی, لیکن وہ اس قسم کا ری ایکشن نہیں آیا کیونکہ سیز فائر تھا. اور پھر اس کے بعد یہ باتیں آنے لگ گئی جس کی پھر بعد میں تصدیق ہوئی کہ ان کی آپس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رنجشیں ہیں کہ ان کے لیڈر کا بدلہ نہیں لیا گیا. تو جو ہی امیڈیٹلی اٹیکس جو ہے وہ شروع ہو گئے اور سیز فائر جو ہے وہ ختم ہو گیا, ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ کے اندر جو ہے انہوں نے سب سے پہلا سوسائڈ اٹیک کیا اور اس کے بعد اس گروپ نے 4 سوسائڈ اٹیکس کلیم کیے. لیکن 2018 کے اندر ہی تحریک طالبان نے اپنے آپ کو جو ہے وہ افغان طالبان کے فیشن پر جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا اور دوبارہ اپنے آپ کو ری انویگریٹ کیا, جس میں ایک پالیسی انہوں نے جو ہے وہ کلیئر کی تھی کہ ہم مساجد کے اندر اور سویلین کیجولٹیز جو ہے وہ نہیں کریں گے. ہمارا نشانہ جو ہے وہ پاکستان کا سیکیورٹی ایپریٹس رہے گا, چاہے وہ کسی بھی شکل میں. اس لیے جب پولیس نے کہ مسجد کے اندر سوسائڈ اٹیک ہوا تو تحریک طالبان نے تو اپنے آپ کو ڈسٹنس کر دیا. ان کے ترجمان سے جو بات ہوئی انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس حملے کو اون نہیں کرتے, لیکن جو ان کا سپلٹ فیکشن ہے جو اسی کانگلومریٹ کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اٹیک کیا. پھر ہم نے تحریک طالبان کے ترجمان سے پوچھا کہ آیا آپ جو ہے ان کو اون کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل, ہم یہ ہمارا حصہ ہے. تو جو آپٹکس نظر آتی ہے اس میں بہت ایک انکلیرٹی میرے خیال میں وہ ڈویزو بھی ہے اور وہ ڈیلیبریٹ بھی ہے. افتخار ایک میں چیز چاہ رہا ہوں کہ میں مینشن کر دوں, یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا, ہمارا بھی ہے,
کہ پہلے جب یہ اس طرح کے حملے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ان کا جو کلیم ذمہ داری لینے کی جو بات ہوتی ہے یہ سوشل میڈیا پہ کرتے تھے یا فون کے ذریعے کرتے تھے، لیکن ہر بار آپ کو کنفرم نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا، اور کبھی کبھی یہ اپنی اہمیت زیادہ دکھانے کے لیے کلیم لے لیتے تھے پھر ڈینائی کر دیتے تھے. تو ان کی ہر بات کو آپ نے ذرا ایک پنچ آف سالٹ کے ساتھ بھی ہمیں ہمیشہ لینا ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹی ٹی پی کی ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی 2.0 مطلب یہ طالبان کے کابل میں آنے کے بعد والی جو ٹی ٹی پی بن رہی ہے، منظم ہو رہی ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے، حافظ گل بہادر کا ہم بہت سنتے ہیں، ان کی جو مین کمانڈرز ہیں یہ اس وقت کہاں ہیں؟ یہ ادھر ہیں یا یہ ادھر ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو بہت کلیئر ہے، ٹی ٹی پی حافظ گل بہادر جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا حصہ نہیں ہے. ہی از نو لانگر پارٹ آف ٹی ٹی پی. ٹی ٹی پی کے اندر جو ہے محسود فیکشن ہمیشہ جو ہے وہ اسٹرانگ رہا ہے اور ان کی لیڈرشپ میجورٹی آف دیم آر آل ان افغانستان. یہ بات بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کانفلکٹ کی اور کیوں اس اٹیک کو جو ہے وہ اون نہیں کیا جاتا، میرے خیال میں وہ آپٹکس اور انٹرنیشنل پریشر سے زیادہ ریلیٹڈ ہے. کیونکہ پہلے جب ہم نے دیکھا کہ اس قسم کے اٹیکس جو ہے وہ شروع ہوئے تو پاکستان نے افغانستان کے اندر جو ہے وہ جا کے ایریل اسٹرائکس کی اور انٹرنیشنل پریشر بھی ڈیولپ کیا. اس قسم کی کنڈمنیشن نہیں آئی، بلکہ جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے جی پاکستان نے ایریل اسٹرائکس کی ہے، اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ اینیمی آئیڈینٹیفائڈ ہے تو وہ جائیں بالکل اٹیکس کریں. میرے خیال میں ایک ایسی سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے، کیونکہ امارت اسلامی جو ان کی حکومت ہے وہاں پر افغان طالبان کی، وہ ان کے پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹرمز ضرور ہیں اور ان باتوں کو ایک ڈپلومیٹک لیول پہ ڈسکس بھی کیا جاتا ہے. تو کلیم نہ لینا از اے وے ٹو اوائڈ اٹ. اس کانفلکٹ کو، ملکوں کے درمیان میں کانفلکٹ کو اوائڈ کرنا ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ ان کو طالبان کی، افغان طالبان کی پوری بیکنگ جو ہے وہ حاصل ہے. تو اگر کارروائی کرنی ہے پاکستان میں، ہم نے دیکھ ہی رہے ہیں کہ اب وہ نیشنل ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، ہمیں ایکٹ کرنا ہے، تو ایسی سچویشن میں جتنا آپ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ان کو افغان طالبان کی سرپرستی ہے، سیف ہیونز بھی وہاں ہیں، لیڈرشپ بھی وہاں ہے، تو کیا ہیں پالیسی آپشن، کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں زرار صاحب نے بہت کارآمد ایک بات کی اور میری ان کے پاس بہت اگریمنٹ ہے اس کی بات سے کہ انکلیرٹی ہماری طرف سے ہے، انکلیرٹی ان کی طرف سے نہیں. انکلیرٹی پاکستانی اسٹیٹ کی طرف سے، ایک طرف آپ نیگوسیشنز کر رہے تھے، دوسری طرف آپ کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے، تیسری جگہ آپ جو ہے آپریشنز جو ہے وہ کر رہے ہیں. ابھی جب میں آپ سے بات کر بھی رہا تھا تو یہ تو کے پی کے اندر جو ہے اٹیکس ہوئے، ابھی انہوں نے میاں والی پر جو ہے اٹیک کیا، ایک پولیس اسٹیشن تقریباً 15-20 اور اس کی داری بھی قبول کی میاں والی کے اندر وچ از پنجاب. میرے خیال میں اسٹیٹ میں ابھی تک ہم نے کوئی کلیئرٹی جو ہے وہ دیکھی نہیں. خواجہ آصف صاحب نے آج پارلیمنٹ میں جو باتیں کی اس میں ان کی باتوں سے تو کلیئرٹی نظر آئی، لیکن وہ جو بعد میں ان کے جوابات دیے گئے وہ بہت زیادہ ایتھنک لائنز پر تھے، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی. لیکن میں ایک بات جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی ایک کانفلکٹ گزارا ہے اور ابھی بھی گزار رہے ہیں. جب آپ کے پولیٹیکل ڈائمینشنز وہ الائنڈ نہیں ہوتے، اور اس ملک میں اس ٹائم پہ جتنی جو ہے اس کو جتنے اپوزیشنز میں جو ہے وہ کھینچا گیا ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ اداروں پر جو ہے وہ آ جاتا ہے. افتخار میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جب آپ پولیٹیکلی الائن نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے. پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹریٹجک گولز ہیں وہ بھی الائنڈ نہیں ہیں؟ دیکھیں اسٹریٹجک گول کے فیلئر اور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک خیال تھا کہ اگست 15 کے بعد جب طالبان کی حکومت افغانستان میں آئے گی تو آپ کے جتنے بھی ایکسٹرنل سیکیورٹی جو میجرز تھے ان کو آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ امن آ جائے گا اور آپ کو بچت بھی ہوگی اور آپ کے وہ گولز بھی اچیو ہوں گے جو پہلے نہیں ہوتے تھے. ہوا اس کے بالکل اپوزٹ ہے. تو دے بھی وہ رانگ ایسٹیمیٹس کے طور پر یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں، کیلکولیشنز جو ہے وہ غلط ہو گئی. پیس ٹاکس کا آپ نے ذکر کیا، آبویسلی دیٹ واز آلسو اے مسٹیک. اب ان ریٹروسپیکٹ وہ نظر آتا ہے، لیکن اب کیا، وہ ساری چیزیں گزر گئی. واٹ ناؤ؟ میرے خیال میں جب پشاور کی مسجد کے اندر سوسائڈ بامبنگ ہونا اور 100 پولیس والوں کا شہید ہونا ایک کوئی چھوٹا واقعہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا واقعہ نہیں، لیکن ابھی تک کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئی. اور خواجہ آصف صاحب کی بات کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ
نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے. تو ایک ملک جو اتنا پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے اور وہ ایک بڑی پارٹی جس نے گورنمنٹ کھوئی ہے وہ روڈوں پر ہے اور ابھی بھی سمجھتی ہے کہ بات چیت اور مذاکرات سے جو ہے یہ چیزیں حل ہوں گی, تو مجھے کوئی نیشنل کنسنسس ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا. اور یہ میری فورکاسٹنگ ہے یا میرا ڈر ہے کہ جو واقعات ہو رہے ہیں میں اس میں انکریز دیکھ رہا ہوں. آئی ایگری ود یو. بہت بہت شکریہ افتخار. اگین اب کنفیوژن سب کچھ. مجھے ایک بات بتاؤ تم دونوں, یہ جو افغان پروجیکٹ ہے اس کی عمر کم از کم 40 سال ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کی اتنی حکومتیں آئیں, فوجی غیر فوجی سب ہے, اور پوری اسٹیبلشمنٹ ایک پورا حصہ جو ہے وہ افغانستان کے لیے وقف ہے. 40 سال میں کے بعد جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یار یہ پالیسی جو ہے یہ بھی بیک فائر ہو گئی, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. اگین بس اگر ہم آج کی پالیسیز کی بات کریں, آج کی کیا آپ سے کو پچھلے 2-3 سال کے لے لیتے ہیں, جب آپ ایک بند کمرے میں فیصلہ کریں گے, آپ کسی کی نہیں سنیں گے, آپ کوئی انپٹ نہیں لیں گے, تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی آواز ہی گونج رہی ہوتی ہے واپس, رائٹ. میں بیٹھا ہوا ہوں, آپ دونوں میں سے ڈس ایگری کرنے کی آپ میں ہمت ہی نہیں ہے. میں کچھ بھی کہوں گا, میں کہوں گا یار کتنا اچھا نہیں ہوگا یہ میں گلاس اپنے سر پہ پھاڑ دوں, آپ کہیں گے کہ سر بالکل بڑا خوبصورتی, آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. تو یہی ہوگا. اب فار ایگزامپل ہم اکثر اسرائیل کی بات کرتے ہیں کبھی کبھی, وہاں پر ایک پالیسی ہے جو میرا خیال ہے کہ کافی اچھی ہے, اٹس کالڈ دا ففتھ مین. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک میٹنگ میں 5 لوگ ہیں اور 4 متفق ہیں, 5ویں کا کام ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے ان کے ڈیسیجن میں کیڑے نکالے کہ سر اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا, اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, چاہے اس کی 2% چانس بھی ہو. اس طرح کام کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہو رہی ہے. سوری یار, یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ غلطی کا اعتراف بھی کر لے تو وہ آ جاتے ہیں, سر جی جان دیو ہو گیا, غلطی ہو جاتی ہے بندے کو. وقفہ لے لیں. پچھلے 3 دنوں سے جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کے بعد ہم جیسوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کون سی ٹریجڈی کو لیا جائے, کون سی کو چھوڑ دیا جائے. اب جیسے پشاور میں ظاہر ہے کہ جو سانحہ ہوا اس کے بعد کوہاٹ سے بھی تقریباً اتنی ہی بڑی خبر تھی, اور قدرتی آفت آئی. قدرتی آفت تو خیر نہیں تھی, وہ انسانی غفلت کا نتیجہ تھی کہ کوہاٹ کا جو تانڈا ڈیم ہے, اتوار کو وہاں کشتی ڈوبی جس میں بچے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. ان کی لاشوں کی تلاش کا کام آج بھی جاری ہے. اب تک 50 بچوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں, اور ان بچوں کا تعلق 2 نواحی دیہاتوں سے تھا. اور یہ پکنک منانے, مدرسے میں یہ بچے پڑھتے تھے, یہ پکنک منانے کے لیے ڈیم پہ گئے تھے. حادثے میں صرف 7 بچوں کو زندہ بچایا جا سکا. یہ عزیز اللہ خان کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا, بی بی سی کے جو نامہ نگار ہیں پشاور میں, ان کی بی بی سی کی ویب سائٹ پہ. ایک مقامی سماجی کارکن ہے شاہ محمود, 2 پولیس اہلکار اور ہوٹل میں کام کرنے والا جو ہے ایک ویٹر, وہ بیسیکلی ریسکیو ٹیم تھے جو جائے حادثہ پہ فوری طور پہ پہنچ گئے تھے. بعد میں 1122 والے بھی پہنچ گئے. شاہ محمود کی بھانجے بھتیجے اور 2 بیٹے ملا کے کل 10 بچے جو ہیں وہ بھی ان میں شامل تھے جو کہ ڈوب گئے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیز اللہ خان جنہوں نے جائے حادثہ دورہ کیا تھا. عزیز اللہ خان, پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ جو کشتی ہے اس میں 20-25 بچے اور بڑے سوار تھے, لیکن اب جو لاشوں کی تعداد ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اسی کشتی میں شاید ڈیفینیٹلی 50-60 سے اوپر لوگ جو ہیں, اور جن میں زیادہ تر 90% بچے تھے, سوار تھے. ایک تو یہ بتائیں کہ کوئی حتمی تعداد سامنے آئی, اور یہ کہ ان کے ساتھ بڑے کتنے تھے, یا ان بچوں کو بھی ملاح کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا تھا اور ملاح کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. وسط بہت شکریہ. بنیادی طور پہ یہ بہت چھوٹی سی کشتی تھی. اب تک جو میری صبح آج ڈی پی او سے وہاں پہ بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا اب تک ہم 50 لاشیں نکال چکے ہیں. جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اس ایک چھوٹی سی کشتی میں اتنے سے بچے تو سوار تھے. ان کے ساتھ بنیادی طور پہ ایک وہ ملاح تھا اور یہ بچے اس کے ساتھ تھے. اصل میں ان کی ہوئی تھی دستار بندی گزشتہ ہفتے, اور یہ اس خوشی میں منانے کے لیے گئے تھے.
تو وہاں پر اس میں سامان تھا زیادہ بھی رکھا گیا تھا, بچے بھی سوار تھے, اور ابتدائی طور پر تو یہی کہا, جیسے آپ نے کہا کہ 25 بچے تھے. لیکن آپ مجھے عزیز اللہ یہ بتائیے کہ وہ جس کشتی کی آپ بات کر رہے ہیں, نارملی اس کشتی میں کتنے انسان آ جاتے ہیں جس میں اتنے ٹھونس دیے گئے تھے بچے؟ ہم جب وہاں پر پہنچے بہت چھوٹی کشتی تھی, مطلب جیسے 2 سائڈ پہ جگہ ہوتی ہے, 3 سیٹرز کی جگہ ہوتی ہے, 6 میکسیمم 7 بچے یا 8 بچے بیٹھے, لیکن اس سے آپ یقین مانیں کہ اس چھوٹی سی کشتی میں اتنی بڑی تعداد میں بچے نہیں آ سکتے تھے, اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی گنجائش تھی کہ ان کو رکھا جا سکتا, چونکہ وہ کشتی ہم نے خود دیکھی وہاں پر اور وہ اس طرح نہیں تھی. اور یہ اب جیسے لاشیں نکل رہی, ہم کل یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 25 ہی تھے جو اس میں بیٹھے تھے, لیکن جب کشتی دیکھی تو ہم پہلے حیران کی تھی کہ 25 کیسے اس میں آئے, لیکن جب آج صبح مجھے پتا کل 20 لاشیں نکلی اور آج بھی پھر مزید لاشیں نکالی گئیں, تو اس سے پھر حیرانگی ہوئی کہ یہ تو بالکل نہ ہونے والی بات تھی کہ کس طریقے سے اتنے بچوں کو اس میں بٹھایا گیا. عزیز اللہ صاحب, یہ شاید ایک بڑا ایک احمقانہ سوال ہے میری طرف سے, لیکن کوئی دیکھنے والا ہے وہاں پہ جو یہ ایک بڑا اچھا سوال کیا. جو FIR درج کی گئی اس پہ بھی یہ تھا کہ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اس پہ کافی وہ آیا کہ یار کون ہے جو اس کا ذمہ دار ہے. انیشلی تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے, لیکن وہاں پر تو کوئی کچھ بھی نہیں تھا. بنیادی طور پہ کچھ 2 پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اور باقی بچے آئیں, بڑے آئیں, اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس جگہ پہ پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں, 1 2 3 ہر مرتبہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں جاتے ہیں نہ کوئی ڈوب جاتا ہے. مقامی لوگ اس کے جو ریسکیو میں ہیں, مقامی لوگ بہت ماہر ہیں. اسی وجہ سے جو ہم نے شاہ محمود کو ملے تو وہ بھی اسی طریقے سے, ایک پرنسپل صاحب مجھے ملے, انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ میں خود اس ایک کونے سے دوسرے کونے تک تیراکی کر لیتا ہوں اور میں ان کو نکال لیتا ہوں, لیکن حکومت نام کی یا سرکار لیکن نام کی عزیز اللہ یہ جو مقامی لوگ تو ٹھیک ہے وہ جانتے ہیں, یہ جو ریسکیو 1122 ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا دفتر جھیل سے تھوڑے ہی فاصلے پہ ہے, اور یہ لوگ جیسے ہی انہیں اطلاع ملی فوراً پہنچ گئے تھے. آپ کے نالج میں کیا ہے, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, ان کا کوہاٹ سے یہ زیادہ دور نہیں ہے, تھوڑے سے فاصلے پہ ہے, ان کی جو وین ہے وہ بھی کھڑی ہوتی ہے. بنیادی مسئلہ جو مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں جو اس کے غوطہ خور تھے ان ایکسپرٹیز کی کمی تھی کہ کس طریقے سے اس کو نکالا جا سکے. ضرور 1122 کے لوگ پہنچ گئے, چونکہ ایک 1122 کا جو ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا وہ خود بھی ڈوب گیا تھا اسی کوشش میں کہ بچوں کو نکالے, پھر اس کو بھی ریسکیو کیا گیا. بنیادی طور پہ جب یہ پورے 24 گھنٹوں میں صرف یہ 17 بندے نکالے گئے تھے, باقی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ 1122 کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ تیراک بھی ہو جو ریسکیو کا ورکر ہو. یہ بتائیے یہاں کسی نے اپنی زندگی میں لائف جیکٹ کی شکل دیکھی؟ نہیں, وہاں پہ انہوں کے پاس کوئی اس قسم کا کوئی بھی وہ نہیں تھا کہ وہ لائف جیکٹس کو استعمال کریں. یہاں تک کہ جب یہ ریسکیو کے لیے بھی جاتے تھے تو اس کے لیے بھی ان کے پاس وہ سامان نہیں تھا کہ وہ اور یہ جو لاشیں پھر نکلی, یہ مقامی لوگ ایک کشتی میں گئے تھے. جب کل دوپہر کو ہمارے سامنے 2 بچوں کو نکال کے لائے تو پتہ چلا کہ اس جگہ پہ ہے, چونکہ ماہرین جو لوکل لوگ ہیں وہ ماہر ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کہاں. اچھا عزیز اللہ, آپ کی رپورٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کشتی میں 4 سال سے لے کے اور بڑی عمر تک کے بچے بھی شامل تھے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیچر یا اٹینڈنٹ بھی ہونا چاہیے جو ایسے بچوں کو قابو میں رکھ سکے. ظاہر ہے کہ اس کے بغیر بچوں کو مرلا پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا, تو کوئی بڑا بھی ساتھ تھا. اس بارے میں ہم نے ان سے پوچھا, ان کا تو یہ کہنا تھا کہ ان کا ٹیچر ان کے ساتھ گیا تھا. تو جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشتی نے ایک پہلے پھیرا لگا دیا تھا, وہ چلی گئی تھی, یہ دوسری مرتبہ پھر باقی بچوں کو لینے کے لیے آئی تھی, تو اس کی وجہ سے یہ زیادہ ہیں. کچھ بچوں کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے ان کو, چونکہ ایک اطلاع یہ تھی کہ یہ قریب پہنچ چکی تھی تو ادھر ہوئے, تو باقی بچوں نے ان کو بچانے کے لیے بھی اندر گئے, چونکہ ایک ہی خاندان کے زیادہ بچے تھے, جیسے ایک کے 8-10 بچے تھے. ایک دوسرا دولت خان ہمیں ملا, اس کے بھی 5-6 اس کے بھتیجے بھانجے وہ بھی اس طرح تھے, تو ایک گھر سے زیادہ تھے. تو کچھ اگر جو ڈوبے ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ ان کو بچانے کے لیے اندر گئے, کشتی میں سارے کے سارے سوار نہ ہوں, ان کے ادھر سے بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ ان کو بچانے کے لیے آگے گئے. عزیز اللہ صاحب, میں آپ کی رپورٹ میں شاید یہ بھی تھا کہ ایک جو بچانے والے گیا تھا اس کو پھر بعد میں پتہ لگا کہ اس کے اپنے بچے بھی یہاں پر سوار تھے اسی کشتی میں. محمود شاہ, یہ شاہ محمود ہی جو ہیں یہ سوشل ورکر بھی ہیں, یہ عموماً اس طرح کے واقعات میں اس کو بلایا جاتا ہے کہ یہ بچہ کوئی ڈوب گیا یا کوئی بڑا ڈوب گیا تو نکالے. ایک منٹ بتا دیں, جھیل کا انتظام جو ہے آپ نے کہا محکمہ آبپاشی کے ذمہ, بس
جی بالکل بس انہی کے ٹھیک ہے. ذمہ ہے یہ کہا. تھینک یو سو مچ. ہم آپ سے اور بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہم کا وقت ختم ہو گیا. اور یہ ٹریجڈیز جو ہیں لسبیلا میں جو بس گری ہے, لسبیلا میں, کیماڑی میں, مطلب کیماڑی کا کون سی ٹریجڈی ہے جس پر اور ہم کور نہیں کر پا رہے, ہمیں بہت افسوس. مجھے ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنی چھوٹی کشتی جو بتا رہے ہیں اس میں 50 سے اوپر کیسے بچے تھے, کیونکہ یار آپ ڈبل کر سکتے ہو, ٹرپل کر سکتے ہو, کیا 4 گنا, مطلب بچے کے اوپر بچہ بٹھایا ہوا تھا. یہ کیا پاکستان ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہو. آپ کا خیال اس کی تحقیق ہوگی؟ نہیں, جی آئی ٹی بیٹھے گی. بہت فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ. اللہ کرے کل ہم کچھ بہتر مشکل ہے لائیں, آئی ڈونٹ نو. خدا حافظ.